بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رمضان کا روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ روزہ نہیں رکھیں گے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، ہاں البتہ بعد میں قضا روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ آپ کو فتاوی عالمگیری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 پہ، فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 359 پہ مل جائے گا پوری ڈیٹیلز کے ساتھ۔ نمبر 1، مرض کا ہونا یعنی بیماری کا ہونا۔ اب بیماری معمولی بیماری نہیں، ایسی بیماری کہ جس سے جان کے جانے کا خطرہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہے، سخت بخار ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تم روزہ نہیں رکھ سکتے، اور ڈاکٹر بھی ایسے سڑک چھاپ ڈاکٹر نہ ہو، جو ماہر ڈاکٹر ہو وہ منع کر دے روزہ رکھنے سے۔ یا زیادت مرض کا ڈاکٹر کہے کہ ہاں اب تمہاری طبیعت تو صحیح ہو کے آ رہی ہے، روزہ رکھنا چاہو گے تو رکھ سکتے ہو، لیکن اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، اسی لیے روزہ ابھی مت رکھو، بعد میں جب بالکل صحیح ہو جاؤ گے تب روزہ رکھنا ہے۔ تو ایک ہے مرض کا ہونا، بیماری کا ہونا، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ دوسرا ہے زیادت مرض کا، بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تب جا کے روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ملے گی۔ لیکن ہاں، روزہ جو چھوڑ دیں گے روزہ معاف نہیں ہوگا، ہاں روزہ بعد میں رکھنا پھر ضروری ہوگا، یہ خیال رکھنا ہے انہیں۔ نمبر 2، حاملہ عورت کا ہونا، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، عورت یا بچہ دونوں میں سے کسی کو نقصان کا غالب گمان ہو، یعنی اتنا یقین ہو کہ اگر عورت روزہ رکھے گی عورت کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا بچہ جو پیٹ میں ہے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ یقین کے درجے میں آ جائے یا غالب گمان، زیادہ امکان ہو جائے، ڈاکٹر کہے کہ ہاں زیادہ سے زیادہ مشہور اور معروف ڈاکٹر جو ماہر ڈاکٹر ہو وہ کہنے لگے کہ ہاں بہت نقصان ہو سکتا ہے اسی لیے مت رکھو، وہ منع کر دے، تو پھر حاملہ عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ملے گی، البتہ بعد میں قضا ضرور رکھے گی وہ بھی، لیکن یہ اس وقت ہے جب نقصان کا غالب گمان ہو، ورنہ اگر تھوڑا بہت نقصان، تھوڑا سا نقصان کی بات ہو، یا پھر نقصان نہ ہو، اتنی طاقت اس کے اندر ہو کہ اس کو بھی نقصان نہیں ہو سکتا، بچے کو بھی نقصان نہیں ہوگا، ہٹی کٹی ہے اور موٹی تازی ہے، طاقتور عورت ہے، تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورت کا، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر یہ بچے کو دودھ پلائے گی اور دودھ پلانے میں اس کو اگر روزہ رکھے گی تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تب بھی اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ لیکن ہاں اگر خطرہ ہے، جیسے دودھ پلا رہی ہے چھوٹے سے بچے کو، اور اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا دودھ سوکھ جائے گا، بچہ پھر پینے کے لیے رونے لگے گا، بچے کو دقت ہو سکتی ہے، اگر یہ اندیشہ ہے، غالب گمان ہے، تو پھر روزہ نہیں رکھے گی، کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں قضا کرے گی۔ لیکن اگر ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے، بالکل تازی ہے اور بالکل جو ہے طاقتور عورت ہے، روزہ رکھنے سے بھی دودھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بچے کو کوئی دقت نہیں ہوگی، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 4، حیض یا نفاس کا ہونا، اس حالت میں روزہ بھی حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ماہواری کی حالت میں عورت ہو یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک ہوتی ہے اس حالت میں ہو تو روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، لیکن البتہ بعد میں قضا روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 5، شیخ فانی کا ہونا، یعنی کھسٹ بڈھا جسے کہتے ہیں، بہت زیادہ عمر ہو جائے، آدمی بستر سے اٹھ نہ پائے، اتنا بوڑھا ہو جائے یا بوڑھی ہو جائے، عمر بہت زیادہ ہو جائے، جس سے لوگ دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ تو بالکل قبر میں پیر لٹکایا ہوا ہے، اتنی زیادہ عمر ہو جائے، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ اگر بعد میں کبھی طاقت آ گئی تو روزہ رکھے گا، لیکن طاقت تو آنی نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو بہت زیادہ عمر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ فدیہ ادا کرے گا، اگر طاقت آ جائے تو روزہ رکھے گا، طاقت نہیں آئے تو پھر فدیہ ادا کرتا رہے گا، اور اگر فدیہ ادا نہیں کر پاتا ہے تو پھر موت سے پہلے پہلے اس کو وصیت کر کے جانا ضروری ہوگا، بہرکیف ایک الگ مسئلہ ہے۔ نمبر 6، جنون کا، وہ بے ہوشی کا ہونا، یعنی کوئی پاگل ہو جائے، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، پاگل ہو جائے، اس سے بھی روزہ اس وقت رکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح بے ہوش ہو جانا،
اس وقت بھی اس کے لیے روزہ نہیں ہے، البتہ بعد میں قضا ضروری ہے ان کے لیے۔ نمبر 7، اکراہ کا ہونا، یعنی ڈر، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا، جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ملے گا، البتہ بعد میں جب موقع ملے گا تو پھر وہ آدمی بھی قضا کرے گا۔ نمبر 8، مسافر کا ہونا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، جیسے 77 کلومیٹر کا کسی کا سفر ہو، جیسے کلومیٹر کے حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 82 کلومیٹر 296 میٹر، اگر اتنا لمبا کوئی سفر کر رہا ہے تو ایسی حالت میں بھی اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بہت تفصیل ہے، بعد میں قضا تو کرے گا لیکن اس میں اور بہت زیادہ تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کے لیے مستقل ویڈیو میری آئے گی۔ نمبر 9، بھوک پیاس سے بےتاب ہو جانا، یعنی روزہ رکھا ہوا تھا اور اتنی جو ہے پیاس کی شدت ہو گئی، بھوک اتنی تیز لگی کہ اگر کھائے گا نہیں پیے گا نہیں تو مر جائے گا، یعنی موت کا اندیشہ ہو، مرنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی روزہ اس وقت نہ رکھنے کی اجازت ہو جائے گی، البتہ بعد میں پھر وہ قضا کرے گا۔ یہ 9 ایسے افراد ہیں جن کے لیے روزہ، رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔